بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ، اور اپنے ہاتھ سے خود رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور پھر اس میں روح ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل اور بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما دیجیے، میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا کر دی تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے۔ اور ابلیس نے کہا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے اس درخت سے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی، یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، تو اس نے ان دونوں کو دھوکہ سے پھل کھانے پر مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس وقت تعالیٰ نے اس قصے کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20،
21 اور 22 میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا تو دونوں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے لگے اور اپنے عمل کا اعتراف کرنے لگے۔ ان دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں قیام کا بہتر ٹھکانہ فراہم کیا، ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کے لیے لباس فراہم کیا جو جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورتی کی وجہ بھی۔ بہترین لباس وہ ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتا کر ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم شیطان کی چال کو سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بے شک۔